الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے پہلے جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، جسے لوگ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں اور شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات ایک ایسی رات ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس کے سلسلے میں لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، یعنی اس کے سلسلے میں لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو ہر طرح کے خرافات کو جائز قرار دیتے ہیں اور ہر طرح کے بدعات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور من گڑت بنی بنائی کہانیاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل وہ ہو جائے پانی تو غسل کرے، انشاءاللہ عز و جل سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس رات کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بیچ اور اعتدال کا راستہ کون سا ہے؟ صحیح اور سچی بات کون سی ہے؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اسی موضوع پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں تو وہ ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس رات کو نہانا دھونا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، عید جیسا ماحول بنانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، حلوے پکانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات کو مردار کی روحیں آتی ہیں، یا اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات کو بیری کے پتے سے نہانے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا شریعت مطہرہ میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ کوئی صحیح روایت تو کیا، کوئی ضعیف روایت میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور اس طرح کے اعمال کرنا، نہانا دھونا، عطر وغیرہ لگانا، خوشبو لگانا اور ایک عید جیسا سما بنانا، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے قبرستان جانا۔ قبرستان جانے کی بھی کوئی صحیح حدیث، کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان گئے اور عبادت کر کے واپس آ گئے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث میں ضعف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس رات کو قبرستان جانے کا تذکرہ صرف ایک مرتبہ ملتا ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیں تو صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ہر سال قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور صرف جاتے ہی نہیں بلکہ پوری تیاری کے ساتھ جتھے بنا کر کے، جماعت بنا کے جاتے ہیں اور قبرستان کو پہلے سے سجاتے ہیں اور اس کو آراستہ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اس حدیث سے قبرستان جانا ثابت ہوتا ہے تو پھر قبرستان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے اس رات کو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ ہر سال جاتے ہیں۔ سنت پر عمل تو نہیں ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل تو نہیں ہوا۔ ٹھیک، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی مان لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے، ایک مرتبہ جانے کی وجہ سے ہم اسے دوام بخشیں گے اور ہر سال جائیں گے، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے ظن کے مطابق، آپ کے گمان کے مطابق، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے؟ کیا اعلانیہ گئے تھے، لوگوں کو بتا کر گئے تھے، جتھا بنا کر گئے تھے، تیاری کے ساتھ گئے تھے؟ بالکل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر آتا ہے، اگرچہ وہ کمزور روایت ہے لیکن جو ذکر موجود ہے وہ بالکل رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر نہ ہو، گئے اور عبادت کر کے آ گئے۔ اور ہم کیسے جاتے ہیں؟ ہم تو ایسے جاتے ہیں، اعلانیہ جاتے ہیں، پورے گھر والے کو لے کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے یہ طریقہ اگر ثابت بھی ہے جانا، تو پھر اس طرح جانا ثابت ہوگا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اگر آپ کو اپنے زعم کے مطابق سنت پر عمل بھی کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح جائیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، رات کی تاریکی میں بغیر کسی کو خبر کیے ہوئے گئے اور دعا وغیرہ مناجات کر کے آ گئے۔ لیکن اگر آپ وہاں پر میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قبرستان کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر قبرستان جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ بدعت پر عمل کر رہے ہیں، جو لوگوں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، لوگوں نے بتا دیا ہے، جس کا شریعت میں
کوئی اصل موجود نہیں ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، بدعت ہے۔ اس سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ تو یہ تو قبرستان جانے کا مسئلہ ہوا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا اس رات کو عبادت کرنے کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں جتنے بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، اگرچہ وہ ضعیف درجے کی ہیں، وہ اس رات کی عبادت کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، لہذا اس بنا پر اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت بہرحال موجود ہے۔ اسی پر علماء امت کا عمل بھی رہا ہے، اسلاف کا عمل بھی رہا ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن عبادت اس طریقے پر کریں گے جس طریقے پر نفلی عبادت کرنے کا طریقہ ہے، اور اس عبادت میں نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننا، حلوے تقسیم کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، مٹھائیاں کھانا وغیرہ شامل نہیں ہے، چونکہ عبادت میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اگر آپ کو عبادت کرنا ہے، اس رات کی فضیلت حاصل کرنی ہے، تو پھر عبادت کا وہ طریقہ اپنائیے جو نفلی عبادت کے لیے ضروری ہے، کہ آپ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، دعا و مناجات کیجیے، اور پھر گھر کا راستہ پکڑیے اور جا کر سو جائیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا 15ویں شعبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس اعتبار سے اگر کوئی 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، یا نہ رکھنے والوں کو وہ لعن طعن نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، درست ہے، ثواب کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ سوچتا ہے کہ اسی دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور نہ رکھنے والے کو وہ حقیر سمجھتا ہے، یہ لعن طعن کرتا ہے، تو پھر اس کا یہ روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اسے گناہ ملے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس رات میں جو مختلف طرح کی بدعات رائج ہو گئی ہیں، مثال کے طور پر اچھے کپڑے پہننا، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہننا، مٹھائیاں وغیرہ بنانا، روحوں کی واپسی کا عقیدہ رکھنا، اسی طرح اس رات کو بیری کے پتے سے نہانے پر پورے سال جادو کا اثر نہ ہونا، اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہے، اس کا شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قبرستان جتھوں کی شکل میں جانا، اجتماع کرنا وہاں پر، اور وہاں پر بھیڑ لگانا اور چراغاں وغیرہ کرنا، قبرستان کو سجانا وغیرہ، یہ سب ناجائز کام ہے، یہ سب بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر دعا و مناجات کیجیے، تہجد پڑھیے، تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، اور اگر آپ کو توفیق ملے تو پھر اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کو روزے رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بدعات و خرافات میں ڈال لیا، آپ نے اس سے اجتناب نہیں کیا، تو اس رات کی فضیلت حاصل ہونے کے بجائے اس رات کی فضیحت آپ کو حاصل ہوگی، اور اللہ کے یہاں آپ جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔